الحمدللہ الذی کفی والصلاۃ والسلام علی نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ صدر علی وقار رحمت للعالمین، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ تک، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قربانیوں سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن تک، تمام انبیاء کے کمالات، صفات اور معجزات ہمارے پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ گویا آپ کی تعلیمات روزی قیامت تک انسان کے لیے معراج ہے اور انسان کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ رحمت للعالمین نے عورتوں کے حقوق بتائے کہ جو عورتیں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، وہ آج ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی صورت میں قابل احترام ہے۔ رحمت للعالمین نے انسانیت اور تفریقہ بازی کا فرق زبان اور رنگ و نسل کی بنیاد ختم کی۔ رحمت للعالمین کے حبشہ کے غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا مؤذن مقرر کر دیا۔ رحمت للعالمین سے پہلے انتہائی جہالت کا دور تھا، کہیں پانی پلانے پر جھگڑا تو کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا۔ جہاں انسان تو تھے انسانیت نہ تھی، روح تو تھی روحانیت نہ تھی، دل تو تھے روئے دل نوازی نہ تھی، بھائی بھائی کا دشمن، قبیلے قبیلے کا حلیف، ہمسائے کا رقیب تھا۔ مگر جب حضور آئے تو سیر آفرینش پاک گئی دنیا، مگر جب حضور آئے تو سیر آفرینش پاک گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ صدر علی وقار رحمت للعالمین کے جانثاروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ آپ نے کہیں قتل و غارت کری کہ مثال قائم نہیں کی۔ آپ کے دروازے ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، علی آئے تو اسد اللہ بن گئے، خالد آئے تو سیف اللہ بن گئے، اور حمزہ آئے تو سید الشہداء بن گئے۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، مگر آپ جنت کے پھولوں کی بشارت دیتے رہے۔ آپ کے چہرے پہ غلاظت پھینکی گئی، مگر آپ ہر دشمن کے حق میں دعائیں کرتے رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔